وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصلی علی محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ فانک انت اہل التقوی واہل المغفرہ۔ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضی۔ ہر نماز کی ہر رکعت میں ہم سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں۔ وہ نماز نفل، واجب، فرض، سنت، موقدہ، غیر موقدہ، ہر نماز میں سورۃ فاتحہ لازم ہے۔ سورۃ فاتحہ کے بعد کوئی اور تسبیحات، تلاوت، قرآن کی آیات ملاتے ہیں، لیکن سورۃ فاتحہ لازم ہے۔ اصل میں سورۃ فاتحہ میں ایک پیغام ہے جو بڑا خاص پیغام ہے۔ انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ انعام یافتہ لوگ، غیر المغضوب اور مغضوب لوگ۔ سورۃ فاتحہ میں کئی پیغام ہیں۔ ایک پیغام یہ بھی ہے کہ انعام یافتہ لوگوں سے پانا ہے اور مغضوب غضب یافتہ لوگوں سے بھی بچنا ہے اور ان کے انداز سے بھی بچنا ہے جن پہ غضب ہوا۔ پچھلی قوموں پہ غضب ہوا، عاد اور سمود پہ غضب ہوا، یا کسی شخص پہ غضب ہوا، یا غضب لعنت کی شکل میں، وبال کی شکل، عذاب کی شکل، مصیبت کی شکل، غضب اسے ہوا غضب، یہ مغضوب ہوا، یا اس کی نسلیں مغضوب ہوئیں۔ ہمیں بعض اوقات خطا ایک کرتا ہے اور وہ لمحوں کی خطا ہے اور صدیوں کا عذاب ہوتا ہے۔ لمحوں کی خطا ہوتی ہے اور صدیوں کا عتاب ہوتا ہے، عذاب ہوتا ہے۔ قرآن کہتا ہے انعام یافتہ لوگوں کو، انعام یافتہ جو لوگ ہیں، وہ مانگو مولا جو انعام یافتہ لوگوں کو تو نے دیا تھا۔ انعم اللہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اور جو جن پہ غضب ہوا، لعنتیں جن کا پیچھا کر رہی، عذاب جن کا پیچھا کر رہے، بربادی جن کا پیچھا کر رہی۔ میری زندگی میں کئی لوگ آئے بھی ہیں اور کئی واقعات بھی آئے ہیں۔ ہمارے ایک محسن ہیں، ان کے بہنوئی فوت ہو گئے۔ لوگ منت کر کے کہتے تھے ہمیں آپ اپنے کاروبار میں شامل کر لیں، ایک آنے کا حصے دار بنا لیں، 4 آنے کا حصے دار بنا لیں، یہ سرمایہ لے لیں، اعتماد ہے۔
اس کے ساتھ برکت کا ذرہ تھا، جو اس کے ساتھ لگتا تھا آگے نکل جاتا تھا۔ یہ میں انعام یافتہ لوگوں کی بات کر رہا ہوں۔ حویلی کے کوئی 30 کلومیٹر دور ایک جگہ ہے شمال کی طرف، وہاں ایک زمین ہے۔ آج تک وہ زمین جس نے بھی دی ہے، لی ہے ٹھیکے پہ، پھر مالکوں نے خود اس کو کاشت کی، برباد ہو گیا۔ اس کا گھر، اس کا زیور، اس کی زندگی، اس کی سواریاں، اس کی گاڑیاں، ہر چیز مٹی ہو گئی۔ کیوں؟ وہ ایک ایسے شخص نے زمین بنائی تھی جو ایک پیشہ تھا اس کا، میں پیشے کا نام نہیں لیتا، اس پیشے سے اس نے ظلم، حرام کی کمائی کٹھی کرتے کرتے وہ زمین بنائی تھی۔ اس زمین کے ساتھ جو جڑتا ہے برباد ہو جاتا ہے، خسارے میں چلا جاتا ہے۔ سورۃ فاتحہ میں ہر رکعت میں ایک میسج مل رہا ہے کہ خیال کرنا، انعام یافتہ لوگوں کے ساتھ رہنا اور انعام یافتہ لوگوں کی زندگی کو اختیار کرنا اور انعام یافتہ لوگوں کی زندگی کو تلاش کرنا اور انعام یافتہ لوگوں کی زندگی کو پڑھنا اور انعام یافتہ لوگوں کے ساتھ اپنی مجالست صحبت رہنا، ان کا فیض تمہیں بھی ملتا رہے گا۔ جو غضب یافتہ لوگ ہیں ان سے بچ کے رہنا، کیونکہ ان کے غضب کا اثر تمہارے اوپر پڑے گا۔ جب بارش ہوتی ہے تو قطرے سب پہ گرتے ہیں۔ غضب یافتہ لوگ، غضب یافتہ، غیر المغضوب علیہم، مولا ان لوگوں کے ساتھ میرا شمار نہ کرنا جن پہ تیرا غضب ہوا۔ ایک صحابی کو اوپر ایک بندہ دن رات الزام لگاتا تھا، گھٹیا باتیں کرتا تھا۔ ساری کائنات کے ولی، غوث، قطب، ابدال، نقیب، نجیب، ابرار، اولیاء، صلحاء میرے کملی والے کے صحابی کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ انہوں نے حالت ایمان میں میرے آقا کا دیدار کیا اور حضور کی صحبت سے صحابی بنا۔ صحبت سے مراد سنگت، ساتھ رہنا۔ ہر وقت باتیں کرتا تھا، اعتراض کرتا تھا۔ آخرکار ایک دفعہ ان کے منہ سے بد دعا نکلی اور وہ غضب یافتہ لوگوں میں ہو گیا۔ تیرا رزق تنگ ہو جائے، تیری عمر لمبی ہو جائے، تو فتنوں میں مبتلا ہو جائے۔ 3 بد دعائیں۔ تیرا رزق تنگ ہو جائے، تیری عمر لمبی ہو جائے اور تو فتنوں میں مبتلا ہو جائے۔ ایسا ہوا، عمر لمبی ہو گئی، جگہ جگہ مانگتا پھرتا تھا اور کھلے عام بدکاری، گناہ، گندگی کرتا تھا۔ اور کسی نے پوچھا کیا کر رہا؟ کہا اس شخص کی بد دعا میرا پیچھا کر رہی ہے
اور غضب ہے میرے اوپر اور فتنوں میں مبتلا ہو گیا۔ حویلی سے تیسرے محلے میں ایک صاحب رہتے تھے، کمہار تھے لیکن نیک تھے۔ شہر کا ایک رئیس اعظم نے اسے تنگ کیا۔ میں نام نہیں لیتا، اس رئیس اعظم کی اولاد پوتے اب موجود ہیں، اب تو وہ بھی بوڑھے ہو گئے ہیں۔ رئیس اعظم نے تنگ کیا، غریب کو تنگ کیا۔ ایوب خان کے دور میں غلے کی قلت ہو گئی اور گھر میں غلہ جمع کرنا، حتیٰ کہ پرچیوں پہ آٹا تو ہم نے لیا ہوا ہے، ہر گھر کا پرچیوں پہ آٹا ملتا تھا، پرچیوں پہ گندم ملتی تھی، چینی ملتی تھی، اور سیمنٹ بھی ہر بندہ نہیں خرید سکتا تھا۔ پاکستان میں اس کی مل نہیں تھی، باہر سے پرچیاں بنتی تھی، باہر سے آتی تھی سیمنٹ۔ تو اس نے کہا کیا، اس نے وقت کے اسسٹنٹ کمشنر کو کہا کہ اس کمہار نے اپنے گھر کے برتنوں میں گندم ساری جمع کی ہوئی ہے۔ پولیس نے چھاپا مارا، باپردہ حیادار شریف آدمی تھا، اس کے دل سے بد دعا نکلی۔ مان خان چلا عمرہ دراز ہوگی، بس جا خان تیری عمر لمبی ہو جائے۔ عمر لمبی ہو اور ذلت کے ساتھ ہو، اس سے پناہ مانگی ہے قرآن میں اور حدیث میں۔ پھر بیٹے جوان ہو گئے، بہت بڑے پڑھے لکھے بیٹے تھے۔ ایک وقت ایسا آیا ڈیوڑی میں گھر کے، جسے آج کل گیراج کہتے ہیں، چارپائی پڑی ہوتی تھی اور یہ کمہار گزرتا تھا اور وہ خان کہتا تھا، کمہار کا نام تھا محمود، محمود آ منیج پم آئے صلح کر لے۔ محمود کمہار کہتا تھا، شالا جیویں ہوئے سدا جیویں، جیندہ رہے۔ جیت ہلاک تھی، کوئی پوچھتا نہیں تھا، مکھیاں بھن بھناتی تھی، روٹی مل گئی، بڑھاپا ہے، بعض اوقات پیشاب نکل جاتا تھا، کوئی دھوتا نہیں تھا۔ ایوب خان کے دور میں گندم کا قحط اور گندم جمع کرنا جرم، اور اس نے کہا کہ اس کے گھر میں گندم ہے اور چھاپا پڑوایا۔ وہ بااثر آدمی تھا، بڑے بڑے لوگ اس کے گھر پہ آ کے سلام کرتے تھے، اس کے دسترخوان پہ ہوتے تھے۔ غیر المغصوب، اے اللہ جن پہ تیرا غضب ہوا۔ مجھے ایک محسن ہے ہمارے بتانے لگے کہ ان کے دادا نے یہ 30 مربع یا اتنے مربع جو بنائے ہیں، بس ایک شراب کی بوتل پہ، رئیس اعظم تھے، بگڑے ہوئے رئیس تھے، ان کے باپ دادا کی زمینیں تھیں، ان کو لت لگ گئی، وہ کسی عہدے میں تھا، اس نے نشے اور شراب میں ان کو دیتا تھا اور ایکڑ بیگھا لکھوا لیتا تھا، اور یوں کرتے کرتے اس نے زمین بنائی، لیکن ان کی نسلوں میں سے برکتیں رب نے اٹھا لی، کیسے مل سکتے؟ وہ زمین غیر المغصوب ہے، مغصوب ہے زمین۔ اللہ ایسی غضب سے بچانا۔
अनअमत अलैहिम, जिन पे तेरे इनाम हैं, दौलत का इनाम, रिस्क का इनाम, सेहत का इनाम, इबादत का इनाम, सजदों का इनाम, इनायत का इनाम, सखावत का इनाम, मोहब्बत, मरब्बत, मवद्दत का इनाम। अल्लाह जिन पे तेरे इनाम हैं उनके साथ शामिल कर ले, और जिन पे तेरा गजब है उनसे बचा ले, उनसे हटा ले, उनसे मेरी जिंदगी की राहें जुदा कर दे। मैं इस्लामाबाद में 6 साल मैंने क्लिनिक किया। एक वक्त आया कि मैं 2 सीटें लेता था, एक अमल करता था, फिर वो मैंने छोड़ दिया। मैं कोई साहिब कश्फ नहीं हूँ, साहिब कमाल नहीं हूँ, उस अमल का कमाल था। मसलन मैं जो अमल आपको मैयत की ज़ियारत के लिए, मुलाकात के लिए, मैयत की मुलाकात के लिए बताता हूँ, सूरत अल्हाकुमुत तकासुर 4 रकात में, अब अगर वो कर ले तो वो ये तो नहीं कहेगा कि मैं वली बन गया हूँ। तो मालूम हुआ उसका कमाल नहीं, उस अमल का कमाल है, कुरान का कमाल है, और अल्लाह के फरमान, मदीने वाले के इनाम और नूर का कमाल है। मैं वो अमल करता था, साथ बैठे बंदे के साथ की बहुत सी चीजें खुल जाती थी और मैं बैठ नहीं सकता था। अब मसलन कोई बंदा ऐसा हो जिसने अपने बदन पे गंदगी थपी हुई हो और आपकी सीट पे बैठा हो और 4 घंटे 4.5 घंटे का सफर हो, कैसे होगा, क्या हाल होगा? आखिर मैंने छोड़ दिया। मैं कहा मौला मेरे बस में नहीं, मैं तो अपने अंदर अपने ऐब जो है वो नहीं कर सकता, लोगों के ऐब मेरे बस में नहीं। ऐसे लोग जिन पे गजब हुआ, रमजान के लम्हात में सूरत फातिहा को पढ़ते हुए ये कैफियत हो कि मौला तू हर सूरत फातिहा की, हर नमाज की, हर रकत में हमें ये मैसेज देता है, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह मुझे सीधा रास्ता दिखा। अल्लाह पाक ने फरमाया सीधा रास्ता दिखाने के लिए भी मैंने तुम्हें पहले से रास्ता बता दिया, इनाम याफ्ता लोगों का रास्ता अख्तियार कर लेना, यही सीधा रास्ता है। और जो गजब याफ्ता लोग हैं उनकी राहों से अपनी राहों को हटा लेना, वो सीधा रास्ता नहीं है, वो तुम्हारी जिंदगियों में अजाब, बला, वबा, बर्बादी, परेशानी, मसाइल, मुश्किलात, नाकामियां और बर्बादियां डाल देगा, वो सीधा रास्ता नहीं है। उनके साथ गजब हुआ। मुझे कई लोगों ने फोन किया, मुलाकातें की, कहने लगे जो हमारे साथ लगता है वो भी बर्बाद हो जाता है, जो हमारे साथ कारोबार करता है, जो हमारे साथ उठता बैठता है, वो भी अपनी जिंदगी में बर्बादी शुरू हो जाती है। और कई लोग ऐसे हैं, बहुत कम, जिनके साथ लोग उठते बैठते हैं या लगते हैं, उनके साथ आबादियां, खुशहालियां, गुल बहार, फूल, खुशियां, बरकतें शुरू हो जाती हैं। हमें जिंदगी में इस सबक से सीखना है और ये सबक पाना है रमजान की लम्हात और घड़ियों में। कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो
کہ ہمیں زندگی کا کوئی ایسا ساتھی مل جائے یا ایسا کوئی نظام مل جائے جس میں نحوست اور برکت ہو، نحوست ہو برکت نہ ہو۔ ہمارے یہاں ایک سینما تھا، اس کو پرنس سینما کہتے تھے، میر والا منڈوا کہتے تھے۔ ہندو کے دور کا ایک تھا سینما، ہندوؤں کے دور کا۔ پھر وہ صاحب آئے، انہوں نے اپنے نام اس کو کلیم میں لگوا لیا۔ وہ سینما جو ہے وہ ٹوٹ گیا، اس کی پلاٹنگ ہو رہی تھی۔ مجھے ایک صاحب کہنے لگے میں نے وہاں پلاٹ لینے، میں کہ نہ لینا۔ صدی، پوری صدی سے بھی زیادہ وہاں غضب آتا رہا۔ کیوں؟ میرے آقا عاد و سمود کی بستیوں سے گزرے تھے اور صحابہ کو فرمایا تھا جلدی جلدی یہاں سے گزرو۔ غضب کیوں؟ اردن کے قریب اب بھی بحر میت ہے، وہ لوط علیہ السلام کی قوم کو جہاں جس بستی کو اٹھایا آسمانوں پہ اور وہاں سے پلٹ کے مارا اور اوپر سے پتھروں کی بارش ہوئی، اور جو بستی سے باہر گیا ہوا تھا جب وہ بستی میں آیا تو پتھر ہواؤں میں معلق تھے اس کے حصے کے، اور اس کو لگے اور اس کو خاک کر دیا۔ آج بھی وہاں ساری جھیل ہے اور وہاں ایک عذاب کی صورتیں ہیں، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ میرا ایک اور مشاہدہ ہے، بڑوں سے سنا دیکھا، جن لوگوں نے قبرستان کی جگہوں پہ قبضہ کیا، قبرستان کے اوپر دکانیں مکان بنائیں، ان کے گھر سے غضب نہیں کیا۔ اسلام آباد میں ہمارے ایک ساتھی ہیں، کسی شعبے میں میں ان کے گھر گیا، مجھے کہنے لگے جی میرا ایک فلیٹ ملا ہوا ہے گورنمنٹ کی طرف سے، تو آپ میرے گھر آئیں۔ ایک دم میں نے کہا، سفید پوش آدمی، میں نے بھی آپ کے گھر کھانا کھاؤں گا۔ مری روحانی منزل سے آ رہا تھا، اس کے گھر گیا، میں نے کہا آپ کا فلیٹ بنا ہوا ہے، یہاں ہر شخص صحت مند، ٹھیک، مستقل۔ اس نے کہا جی یہاں کوئی گھر نہیں جس میں جھگڑے، لڑائیاں، بربادیاں، پریشانیاں نہ ہوں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہا پتہ نہیں۔ میں نے کہا میرا وجدان کہتا ہے یہاں کسی دور میں قبرستان تھا۔ بعد میں اس نے کہا واقعی قبرستان تھا، اب بھی کچھ قبریں ہیں یہاں، وہ قبضہ ہوا، قبضے کے بعد ہوا، ختم ہوا، پھر یہ چلتے چلاتے یہاں یہ فلیٹ بن گئے۔ آپ کسی کے گھر پہ قبضہ کر لیں، آپ کے کسی کے گھر کو مسمار کر دیں، یہاں سامنے ایک گلی ہے، ہمارے ایک استاد تھے، ہیڈ ماسٹر تھے، استاد گل محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، میں ان سے پڑھتا تھا۔ سامنے فرماتے تھے میرے دیکھے ہوئے یہ جنازہ گاہ تھی، جنازے پڑھے جاتے تھے۔ کچھ لوگ آئے، طاقتور تھے، قبضہ کیا، کالونی بنائی، سوسائٹی بنائی، مکان بنائے، بیچ دیا۔ اس گھر کا کوئی فرد زندگی کا چین نہیں پا سکا۔ انعام یافتہ لوگ جن کو دنیا کے آخرت کے انعامات ملے ہیں، اور ایک وہ ہیں جو غضب یافتہ ہیں، جن پہ غضب ہے۔
जगहों पे गजब है, उनके नामों में गजब है, नामों में गजब है। कई लोगों को मैंने ये टोटका बताया, बड़ा कामयाब टोटका है। जो जख्म सही ना होता हो 7 सूदखोरों के नाम लिख के तावीज के तौर पे बांध दे। नाम तो अमीर बख्श था, मीरन उसको कहते हैं। मेरे पास आया, कहने जी गधे की पेटी होती नहीं, यहाँ एक पेटी होती है, यहाँ बांधते हैं, उसके ऊपर उसको डालते हैं, फिर सामान रखते हैं। उसके घिसने की वजह से जख्म हो गया, जख्म ठीक नहीं हो रहा, बड़ी बड़ी दवाइयाँ लगाई हैं। मैंने कहा मैंने टोटका सुना है कि 7 खोरों के नाम लिख के। कुछ अर्से के बाद आया, कहने लगा जख्म पता नहीं खत्म हो गया, कहाँ गया, कैसे गया, किस तरह गया। नाम गजब याफ्ता हो जाते हैं, नामों में गजब होता है, इतना गजब होता है कि जख्म और कीड़े और जरासीम और वायरस भी उससे भाग जाते हैं, पनाह हासिल करते हैं। सारी सूरत फातिहा का रोज का मैसेज है मुझे आपको, अल्लाह सिरातल। और ये रोज क्यों पढ़ते हैं कि सारी जिंदगी सिरात मुस्तकीम की अच्छा जरूरत है। सिवाय नबी के कोई ये ना कहे कि मैं सीधे रास्ते पे आ गया हूं, पल नहीं गुजरता राहों से हटा दिया जाए या हट जाए, कोई खबर नहीं। हर पल इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम की ज़रूरत है। और हर पल ज़रूरत है कि मैं कौन से इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, जिन पे मौला तेरी रहमत हुई, तेरा इनाम हुआ, इबादत के नाम पे इनाम, तस्बीह के नाम पे इनाम, सखावत का इनाम, बरकत का इनाम। तूने उन्हें बरकतें अपने बरकतों के खजानों से दे दी, रहमतें अपने रहमतों के खजाने से दे दी, इनायात अपनी इनायात के खजानों से दे दी। अल्लाह तेरा इनाम एहसान हुआ। बहुत अहम मौजून है, बहुत अहम चीज है, जिसे हम रोज सूरत फातिहा में पढ़ के हमें एहसास ही नहीं आता हम क्या कर रहे हैं। और हमें सूरत फातिहा के नाम पे मेरा रब पैगाम क्या दे रहा है, झंझोड़ रहा है, ख्याल करना। क्यों कहते ये घर हमें रास ना आया, क्यों कहती ये सवारी हमें रास ना आई, क्यों कहती ये चीज ऐसी थी जहां बस वो घर था तो ये था, यहां जब से आए हैं ये हुआ वो हुआ। रोज मेरे पास कहानियां दास्तानें आती। बड़े कहते हैं बंदे बंदे में बरकत होती है, किले किले में बरकत होती है। खोंटा किला कहते हैं जहां जानवर को बांधते हैं। फरमाया कुछ जगह ऐसी होती हैं जहां बरकत होती है। मुझे एक दुर्वेश ने कहा था, तारिक मजंग जोगी की जगह को ना छोड़ना, अल्लाह ने तुझे यहां बरकत दी है। और अगली बात फरमाई थी, एक और दुर्वेश ने, साहिब कश्फ थे, फरमाया जो यहां आता रहेगा, चाहे तस्बीखाने की शक्ल में, दर्स की शक्ल में, जॉब की शक्ल में, कारोबार की शक्ल में, या फरमाया उसको भी वो बरकत का हिस्सा मिलता रहे। और ये वाकई ऐसा है, जो हटा है कुछ नहीं बचा, जिसने बेकदरी की है उसका भी कुछ नहीं बचा। छोटा तस्बीखाना बनाया था, हमारे ठेकेदार थे बाबा सिद्दीक, उसका भाई मुझे आज तक याद है, उसका नाम शफीक था। उल्टी सीधे काम कोई होते थे तो मैं जाके कह देता था। तो हमारी वहां निगरानी करता था एक साहब थे, उसका नाम सदाकत नियाजी था।
صداقت نیازی مجھے کہتا جب آپ جاتے ہیں آپ کو بڑا برا بلا کہتا ہے. اچھا میں کیا بات ہے, کام ٹھیک ہے. اس نے اس جگہ کی بے قدری کی, عجیب اس کے ساتھ واقعات ہوئے, آخر مر گیا. انوکھے واقعات ہوئے, لمبی کہانی ہے. زندگی میں سبق ہے سورۃ فاتحہ. میرے پاس واقعات ہیں, وقت تھوڑا ہے. یہ رمضان اور رمضان کی مقدس مطہر منور گھڑیاں یہ ہمیں اس سبق کی طرف یاد دلاتی ہیں کہ خیال کرنا, اللہ سے کہہ دینا کہ اللہ انعام یافتہ لوگوں میں شامل کر, انعام یافتہ لوگوں میں ہمیں, انعام یافتہ لوگ. اے اللہ جن پہ تیرا غضب ہے, جن پہ تیری ناراضگی ہے, اللہ سے تو غیب سے بچا دے. ہمیں پتہ نہیں, ہم اندھے ہیں, ہماری آنکھیں نہیں, ہمارا شعور نہیں, ہمارا احساس نہیں. اللہ ہمارے پاس کچھ نہیں, اور تو کریم ہے, تو بچا دے. اللہ تو خود سجھا دے, اللہ خود تو راہیں ہماری وہاں سے ہٹا دے, اور جہاں تیرا انعام ہے ہمارے قدموں کو اس طرف چلا دے, ہمارے دل کو, ہماری کیفیتوں کو اس کی طرف آگے بڑھا دے. تیرا انعام جہاں ہے, تیرا احسان جہاں ہے, اور تیری عطا جہاں ہے. اللہ ہم کمزور بے بس ہیں, تو بے بس نہیں. ہم اندھے ہیں, تو بصیر ہے, کائنات کا سب سے زیادہ دیکھنے والا. تو ہمیں ہٹا دے وہاں سے, ہمارے راستے ہٹا دے, ہماری سنگتیں, ہماری دوستیاں, تو غیب سے ہماری مدد فرما. سورۃ فاتحہ کا پل پل یہ میسج ہے, پل پل یہ راہیں ہیں, روشن راستے ہیں, اور ہمیں ایک پیغام دیا جا رہا کہ سورۃ فاتحہ پڑھنے والوں خیال کرنا, ذرا دیکھنا, ہم نے تمہیں زندگی کی دو راہیں دی ہیں. ایک راستہ انعام یافتہ لوگوں کے ساتھ گزارنے کا ہے, اور ایک یافتہ غضب یافتہ ایسے جن پہ لعنتیں اور غضب ہوئے, ان کے ساتھ جو تمہاری مرضی ہے راہیں اختیار کر لو. میرا یقین ہے انشاءاللہ اللہ پاک اس میرے یقین کو حقیقت عطا فرمائے. تسبیح خانے کا راستہ انعام یافتہ راستہ ہے. تسبیح خانے کی سنگت, تسبیح خانے کی صحبت, تسبیح خانے کا قیام, تسبیح خانے کا درس, تسبیح خانے کے ساتھ رابطہ, ناطہ, نسبتیں, انشاءاللہ میں بھی اس میں شامل ہوں. تسبیح خانہ سے میں بھی جڑا رہوں گا تو انعام یافتہ نعمتوں میں پاتا رہوں گا نعمتیں. یہ انعام یافتہ لوگوں کا راستہ ہے تسبیح خانہ. میرا کامل یقین ہے, میرا کامل ایقان ہے, اور انشاءاللہ میرا کامل عقیدہ ہے. تو سورۃ فاتحہ کے اس پیغام کو سمجھیں, سنیں, پڑھیں, اور اللہ سے مانگیں, اور رمضان کی ان گھڑیوں میں اللہ پاک سے منوائیں. سبحان اللہ بحمدہ, سبحانک اللہم بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. استغفر اللہ العظیم, استغفر اللہ العظیم, استغفر اللہ العظیم. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. استغفر اللہ العظیم, استغفر اللہ العظیم. ظلمت نفسی فاغفر لی
مغفرۃ من عندک ورحمۃ انک انت الغفور الرحیم انک انت الغفور الرحیم استغفر اللہ العظیم استغفر اللہ آمین برحمتک یا ارحم